محلہ کا اور پھر شہر کوٹری سے میرے آئے ہوئے تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ تمام دوست احباب کا دل کی گہرائیوں سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دراصل حقیقت یہی ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی شخص در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آتا ہے، دنیا اسے دیکھنے آتی ہے۔ حالانکہ پہلے بھی قاری محبوب صاحب یہی تھے، چینج نہیں، آنکھیں وہی، کان وہی، ہاتھ وہی، پاؤں وہی، لب وہی، کوئی چینجنگ تو نہیں آئی، پر فرق یہ ہو گیا کہ اب یہ آنکھیں عام آنکھیں نہ رہی، ان کی آنکھوں میں اور ہماری آنکھ میں فرق یہ ہو گیا کہ ان کی آنکھیں در مصطفیٰ دیکھ کے آئی ہیں اور ہماری آنکھیں ویسی۔ ہاتھ ان کے وہ ہاتھ نہ رہے، ہاتھ تو وہی، پر مقام وہ اللہ نے عطا کر دیا، قدر منزلت بھی عطا کر دی کہ یہ وہی ہاتھ جو پہلے ایک عام ہاتھ کہلاتے تھے اور یہی ہاتھ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے آئے ہیں، یہی ہاتھ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے آئے ہیں۔ قدم تو وہی قدم، پر ہمارے قدم بھی وہی، ان کے قدم بھی وہی، پر فرق یہ ہے مقام مرتبہ منزلت میں یہ فرق آ گیا کہ ان کے قدم حرم پاک میں لگ کر آئے ہیں، ان کے قدم مسجد نبوی میں لگ کر آئے ہیں، ان کے قدم بیت اللہ شریف کے حرم پاک میں لگ کے آئے ہیں، ان کے ہاتھ بیت اللہ کے غلاف میں لگ کے آئے ہیں، ان کے قدم حتیم میں لگ کے آئے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے قدم کا مقام بھی بڑھ گیا، ان کے ہاتھوں کے قدر منزلت بھی بڑھ گئی۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت عجب، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت عجب، جبی زمین سے تیز ہے کہکشاں میں تھا اور غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف بکھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو منتظم بکھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، خوشاب و دن حرم یہی کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح در حریر تمہیں کیسا لگا ہے، مدینے کی گلیاں کیسے لگی ہیں؟ حالانکہ سب جانتے ہیں، پتہ سب کو ہے کہ بڑی بابرکت جگہ ہے وہ، بڑا بابرکت مقام ہے وہ، اور اس کے باوجود بھی آ کر بار بار یہ پوچھ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، بار بار یہ پوچھ کر اپنے دل کو تشفی دیتے ہیں کہ آج میں تیرے زبان سے، تیرے لبوں سے اس کانوں میں یہ بات چلی جائے کہ میرے حبیب کا شعر تمہیں کیسا لگا، تاکہ میرے دل کو اللہ اطمینان کا گہوارہ بنا دے، میرے دل کو چین مل جائے۔ جب تیری زبان سے سنوں گا میرے دل کو چین ملے گا، میری پیاس بڑھے گی، میری آنکھ بڑھے گی، اور اللہ رب العزت جل والا مجھے بھی تیرے حبیب دکھا دے گا۔ بس یہی ہے نقطہ ہے کہ جسے پکڑ کر سب کے سب اس حاجی کے پاس جاتے ہیں، اس حاجی کے پاس جاتے ہیں، ذرا بتا تو صحیح تم مدینے کی گلیاں کیسی لگی؟ وہ مدینے کی گلیاں کا حبیب چلا کرتے تھے، وہ مدینے کی گلیاں تمہیں کیسی لگی؟ ذرا بتا تو مصطفیٰ مرحبا تمہیں کیسا لگا؟ وہاں کی سعید تمہیں کیسی لگی؟ وہاں کا دوڑنا تمہیں کیسا لگا؟ وہاں کا آب زمزم اس میں نہانا تمہیں کیسا لگا؟ یہ حاجی سے آ کر پوچھتے ہیں۔ بس یہی ریزن ہے ایک کہ جہاں سب جمع ہو کر
اسے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. اب اسے حاجی کہا جاتا ہے. اللہ کی شان، رب کی قدرت. حالانکہ نمازی کوئی نہیں اپنے نام کے ساتھ ٹچ کرتا، اور نہ اللہ رب العزت جل وعلا اس کی اجازت عطا کرتا ہے. صبح کی نماز پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی نہیں لگتا. ظہر پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی نہیں لگتا. عصر پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی. مغرب پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی. عشاء پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی. ابابین پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی. اشراق پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی. چاشت پڑھتا ہے پر نام کے ساتھ نمازی نہیں لگتا. ارے اتنی بابرکت نماز، ایسا مقدس تحفہ جو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا، اور وہ تحفہ جب ہم پڑھتے رہتے ہیں، پنجگانہ عطا کرتے ہیں، ابابین بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، پر نمازی نہ کہلایا. پر فقط ایک مرتبہ پوری زندگی میں اگر در حبیب دیکھ لے، پوری زندگی میں فقط ایک مرتبہ من نظر الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، کہ ایک مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈال دی تو حاجی کہلانے لگا. آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میرے سبب اتنا ہے کہ نمازیں باقی اہمیت والی، پر یہ نمازیں ملی بھی تو مصطفیٰ کے صدقے سے. یہ نمازیں ملی بھی تو مصطفیٰ کے صدقے سے ہیں. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھ کے آتا ہے انسان تو یہ فرق ہو جاتا ہے کہ اب انسان عام انسان نہیں ہے. ارے یہ تو وہ انسان ہے جو تیرے حبیب دیکھ کے آیا ہے. اسی وجہ سے، بس اسی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام لگ جاتا ہے، یہ تحفہ ٹیچ ہو جاتا ہے. یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ حاجی محبوب ہے. یہ عام نہیں ہے، یہ حاجی انور ہے. یہ عام نہیں ہے، یہ حاجی منیر ہے. اس نام کے ساتھ یہ لفظ ٹیچ کر کے اللہ رب العزت جل وعلا ساری کائنات کائنات والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے. ارے یہ وہ شخص ہے جو تمام رسولیات کو چھوڑ کے میرے حبیب کا شہر دیکھنے آیا ہے. تمام لوگ لگاؤ کو چھوڑ کے، تمام کام کاج کو چھوڑ کے میرے حبیب کا ساتھ کرنے آیا ہے. اسی وجہ سے اللہ یہ انعام دیتا ہے. یہ عام نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کر میرے حبیب کے شہر آ گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا انعام عطا کرتا ہے کہ میرے حبیب کے شہر میں جو آیا. سرکار فرماتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی، کہ جس نے میری تربت اطہر کی زیارت کر لی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. ہر ایک کتنا بڑا میرے حبیب نے فرما دیا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس سے جہنم کی آگ حرام ہو گئی، کیونکہ میرے حبیب کی زبان سے کوئی ایسے لفظ نکلتے نہیں جو ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب کو اس وقت تک زبان ہلاتے نہیں جب تک میرا رب اجازت فرماتا نہیں. جتنے جملے بولنے کے لیے رب اجازت فرماتا ہے اتنے جملے بولنے کے لیے میرا حبیب زبان ہلاتا ہے. سرکار فرماتے کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، اور وہ شخص جس نے میری تربت اطہر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے، وہ جنتی بن گیا. جہنم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یہ جو میری زیارت کو جو آیا. ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من حج، ہر وہ شخص جس نے حج کیا بعد وفاتی فزارنی، کہ وہ شخص جس نے حج کیا میرے وصال کے بعد اور میری زیارت کی، میری قبر اطہر کی زیارت کی. میں جہاں سے پردہ کر چکا، میں جہاں سے وصال کر چکا، میرے وصال کے بعد وہ میرا امتی، میرے وصال فرما جانے کے بعد میرا وہ غلام حج کرتا ہے. حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد فزارنی، میری تربت اطہر کی زیارت کرتا ہے. تو اسے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ دے رہے ہیں کہ میرے غلام تو نے فقط میری تربت اطہر کی زیارت کی، تو نے فقط میری تربت اطہر کی زیارت کی، تو نے فقط میری قبر انور کی زیارت کی. بلکہ کانا کمن زارنی فی حیاتی، ارے تو تو نے میری تربت اطہر کی زیارت کی ہے، یہ ایسا ہے جیسے تو نے میری زندگی میں میری زیارت کی، تو نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ پاک ہمیں صالح کی توفیق عطا فرمائے. سعادت السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.